اے عشق جنون ڈرامہ سیریل کی اگلی قسط بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ عافیہ ایک نہایت گھٹیا چال چلنے والی ہے۔ جلد ہی وہ راہم کو اپنی راہ سے ہٹانے کی ایک خوفناک سازش کرے گی۔ اس کے بعد کیا ایمن کو عقل آ جائے گی؟ کیا وہ سچائی کو دیکھ پائے گی؟ یا اس کے سامنے سچائی ہونے کے باوجود وہ راہم کی سچائی کو نظر انداز کرے گی؟ اور کیا وہ دھوکہ باز عافیہ پر ابھی بھی اعتماد کرتی رہے گی؟ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں۔ اب جیسے ہی راہم اور اس کے والد علی نواز کا آپس میں اعتماد بحال ہوا ہے، عافیہ بیگم حسد اور نفرت کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ راہم اور علی نواز ایک دوسرے کے قریب آئیں، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو علی نواز کا راہم پر اعتماد مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اسی دوران عافیہ ایمن کو نہایت چالاکی سے بہکانے میں مصروف ہے اور دوسری طرف وہ علی نواز کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ایمن اپنے والدین کی جدائی زیادہ دن تک برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب یہاں ایمن تو اس حد تک ڈپریشن میں ہے کہ اسے اپنے گھر کا پتہ تک یاد نہیں رہا، لیکن راہم کا چہرہ اس کے ذہن میں اب بھی واضح تھا۔ ایمن کی والدہ اسے یوں قریب پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ ایمن تو بس یہاں صرف اپنے والد سے ملنے کی خاطر آئی ہے۔ اس کی والدہ نے نرمی سے کہا، جاؤ اپنے والد سے جا کر مل لو۔ ایمن نے جیسے ہی اپنے والد کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے دیکھ کر فوراً اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایمن تڑپ اٹھی اور اپنے والد کے قریب جا کر معافی مانگنے لگی۔ وہ کہتی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے، مجھے کتنی عزت دیتے تھے، اور میں بدنصیب آپ کو کبھی سکھ نہ دے سکی، لیکن ان حالات میں کوئی نہ کوئی فیصلہ تو لینا ہی تھا، کسی کو تو قربانی دینا تھی، اور میں نے خود کو قربان کر دیا۔ ایمن آنکھوں میں آنسو لیے بولتی رہی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا میں وہاں خوش ہوں؟ کیا میں وہاں سکون سے رہ رہی ہوں؟ بالکل نہیں۔ اپنے دشمن کے ساتھ ایک ہی چھت تلے کیسے رہا جا سکتا ہے؟ ہر روز جب میں اس کا چہرہ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایمن کی ماں اس کی باتیں سن کر کہتی ہے، بس کرو ایمن، اب یہ سب چھوڑ دو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تم نے اس سے شادی کر لی ہے اور اب وہ تمہارا دشمن نہیں رہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے رشتے کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہاں پر ایمن کے باپ کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ایمن، اب میں تمہیں اس گھر میں واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم یہاں رہو گی ہمارے ساتھ۔ اب میں کسی بھی حالت میں تمہیں وہاں واپس جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جیسے ہی راہم کو خبر ملتی ہے کہ ایمن اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سیدھا ایمن کے سامنے آ کر کہتا ہے، ایمن تم یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں سب کچھ مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا نا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود تم بنا کسی ڈرائیور کے یہاں پہنچ گئیں۔ ایمن کے والد راہم کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہتے ہیں، راہم تم واپس چلے جاؤ، ایمن اب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ مگر راہم ایمن کی جانب دیکھ کر کہتا ہے، ایمن اٹھو، چلو گھر واپس چلتے ہیں، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ایمن کے والد اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں اور راہم کو ایمن کو لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس پر راہم ایمن کے والد سے بات کرے گا اور کہے گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن کیا آپ مجھے صرف ایک موقع نہیں دے سکتے؟ ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، مجھے اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع تو دیں۔ اب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ایمن کے والد راہم سے کہیں گے، ٹھیک ہے تم کچھ دن کے لیے ایمن کو ہمارے پاس ہی چھوڑ دو، ہم بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ راہم ایمن کو والدین کے پاس چھوڑ کر شاید واپس چلا جائے گا، لیکن ایمن نے بھی اب اپنی چال چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جاب تلاش کرنے کی کوشش شروع کرے گی۔ یہ صورتحال خاصی حیران کن ہوگی، کیونکہ جس لڑکی کو اپنے گھر کا پتہ تک یاد نہیں تھا، وہ اب جاب کی تلاش کے لیے کیسے نکلے گی؟ اب یہاں ایمن جاب کے لیے علی نواز کے کمپٹیٹر کے آفس پہنچ جائے گی۔ وہاں وہ اپنی سی وی پیش کرے گی۔ امکان یہی ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ علی نواز کا نام سنیں گے، ایمن کو فوراً جاب آفر کر دیں گے۔
ایمن اس پیشرفت پر بے حد خوش ہوگی کیونکہ اسے لگے گا کہ یہ سب اس کی قابلیت کی بدولت ہوا ہے، لیکن ایمن کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ وہ جاب علی نواز کے حریف کمپنی میں ملی ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے آفر کی گئی۔ جیسے ہی ایمن آفس سے باہر نکلے گی، اسے علی نواز سامنے نظر آ جائے گا۔ علی نواز کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ جائے گی، جبکہ علی نواز وہاں پر ایمن کو دیکھ کر شدید غصے میں آ جائے گا۔ گھر پہنچ کر وہ ساری بات راہم اور عافیہ کو بھی بتا دے گا۔ عافیہ غصے سے راہم سے کہے گی، راہم اب بہت ہو گیا، جب تک معاملہ صرف میری ریپوٹیشن تک محدود تھا میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اب علی نواز کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے اور میں اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ تمہیں اپنی بیوی کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ کل تک تو وہ ٹھیک نہیں تھی اور آج جاب مانگنے پہنچ گئی۔ ایمن کی ہر نئی حرکت راہم کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی اور عافیہ اسے اسی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ راہم کو جلد ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمن کو جو دوائیں دی جا رہی تھیں وہ صرف اور صرف اس کی یادداشت ختم کرنے کے لیے تھیں۔ راہم اس راز کی حقیقت جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملاقات کرے گا اور اسے سچ اگلنے پر مجبور کر دے گا۔ ڈاکٹر کی سچائی سننے کے بعد راہم کے لیے یہ ایک بڑا انکشاف ہوگا۔ وہ فوراً عافیہ سے اس بارے میں سوال کرے گا اور یہی وہ موڑ ہوگا جہاں عافیہ اپنی سازشوں کو بچانے کے لیے ایک اور خطرناک قدم اٹھائے گی۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ عافیہ راہم کا ایکسیڈنٹ کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ اس کی حقیقت کسی کے سامنے نہ آ سکے۔ عافیہ کے ارادے اب مکمل طور پر خطرناک ہو چکے ہیں کیونکہ راہم نے نہ صرف سچائی جان لی ہے بلکہ اس کے پاس ناقابل تردید ثبوت بھی آ چکے ہیں۔ عافیہ کو یہ خوف ستانے لگا ہے کہ اگر راہم نے سب کے سامنے زبان کھولی تو وہ اور اس کا بیٹا شیروز قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے عافیہ ایک بڑی اور خطرناک منصوبہ بندی کرنے کا ارادہ کر لے گی۔ جیسے ہی عافیہ کو یہ اندازہ ہوگا کہ راہم کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، وہ راہم کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گی۔ عافیہ کا اگلا قدم ایمن کو ختم کرنے کی سازش ہوگا۔ جب ایمن اور عافیہ آمنے سامنے آئیں گی تو عافیہ اپنے غرور اور غصے میں ایمن کو ساری سچائی بتا دے گی اور ساتھ ہی اس کی جان لینے کی کوشش کرے گی۔ یہ کہانی ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں عافیہ کی سازشیں ایک کے بعد ایک بے نقاب ہو رہی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔